بے انہی ایک مثال ہے یہ کہ حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، سب کو اللہ تعالیٰ کرور جنت نصیب فرمائے۔ یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ دین کے خادم ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے خادم ہیں، انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، شرح کی ہے، تشریح کی ہے۔ یہ پہلی اور دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے، دوسری تیسری صدی کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ اس وقت حدیثیں اکٹھا نہیں تھیں، کتابوں کے اندر تحریر نہ تھی۔ جن مسائل کو حدیث اور قرآن میں انہوں نے دیکھا، پایا، اس کو نوٹ کیا، اور جن مسائل کو قرآن و حدیث میں ان تک نہ پہنچی وہ حدیثیں، تو انہوں نے ان مسائل میں اجتہاد کیا۔ انہوں نے ان مسائل میں کیا کیا؟ اجتہاد کیا۔ اجتہاد یعنی جد و جہد کی، کوشش کی، سوچا، مسئلے کو نکالا۔ اب جب مسئلے کو نکالا اور اس کے اوپر عمل کیا، اور اب اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے، پھر وہ کیا کر گئے؟ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جو دور آیا، وہ دور آیا جس میں حدیثوں کو جمع کیا گیا، مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا گیا، سب کی حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ اب پتہ چلا کہ فلانے مجتہد نے اجتہاد کیا لیکن یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے، تو جب تک تو انہوں نے اجتہاد کیا، جن لوگوں نے ان مسئلے کو مانا، چلو کوئی بات نہیں، برحق ہے، انہوں نے عمل کیا، لیکن حدیث واضح ہو جانے کے بعد، جیسے سورج نکل جانے کے بعد اب اس طرف نہیں نماز پڑھیں گے جس طرف آپ نے اجتہاد کر کے نماز پڑھی تھی، بلکہ قبلے کی طرف پڑھیں گے۔ ایسے ہی حدیث واضح ہو جانے کے بعد، حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد، سنت رسول کے علم آ جانے کے بعد، اب آدمی اس اجتہاد پر عمل کرے تو اسے عمل کرنا حرام ہے، بلکہ اسے حدیث پر عمل کرنا فرض۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، انتقال فرما گئے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ائمہ بھی وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لو زندہ ہو کر کے آ جائیں، اور یہ ائمہ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، اللہ کے نبی فرمائیں یہ کرو اور ائمہ کہیں نہیں یہ کرو، تو کس کے پیچھے چلو گے؟ اپنے نبی کے پیچھے چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ اپنے نبی کے پیچھے چلو گے، اپنے نبی کے پیچھے چلو گے۔ اب آج بین ہی یہی مثال رکھو کہ اگر امام صاحب زندہ ہو کر کے آ جائیں، وہ کہیں ادھر چلو، ان کا اجتہاد کہے یہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ صحیح، تو ہر امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ وہ امام صاحب کو پیچھے چھوڑ دے گا، امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دے گا، امام مالک، سب کو چھوڑ دے گا، نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ بین ہی اسی طرح سے آج نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ امام ابو حنیفہ ہے، نہ امام شافعی ہے، نہ امام مالک ہے، سب مر گئے۔ لیکن اب نبی کی بات زندہ ہے، امام صاحب کی بھی باتیں زندہ ہیں، ائمہ کی بھی باتیں زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں زندہ ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے ہوں اور ائمہ کی بھی باتیں آپ کے سامنے ہوں، تو کس کا سکہ چلے گا؟ بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سکہ چلے گا یا ائمہ کی باتوں کا سکہ چلے گا؟ بات واضح ہے کہ اگر دونوں زندہ ہو کر کے آ جائیں تو ہر امتی اپنے نبی کے پیچھے چلے گا، ایسے ہی دونوں کی باتیں زندہ ہو کر کے آ جائیں اور سامنے ہو جائیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، یہ اجتہاد ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت کے خلاف ہے، پھر بھی ہم اس باتوں کو لیں گے اور نبی کی باتوں کو چھوڑ دیں گے؟ بولو کتنا بڑا ظلم ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ معاملہ بہت آسان ہے، بہت سہل ہے سمجھنے کے لیے، لیکن سمجھنے والے کے لیے دماغ چاہیے، سمجھنے والے کے لیے عقل چاہیے۔ میرے عزیزوں، فرقہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال نے کہا منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اسلام بھی، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ اور اسی اقبال نے کہا تھا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔
خضر کا سودا بھی چھوڑ دیں، رستہ ڈھونڈو، تحقیق کرو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، کیونکہ اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر فلاح ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ فرماتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو صراط مستقیم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم صراط مستقیم چاہتے ہو، سنو، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، من النبیین والصدیقین، اور صدیقین ہیں جو سچ بولتے رہے، ان کا ایمان بھی، عقیدہ بھی، عمل بھی سب کچھ سچا رہا، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور بزرگوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ کن کا؟ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ گویا انعام الہی انہی چار کیٹیگری کے لوگوں کے اوپر ہے، نبیوں کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر اور صالحین کے اوپر۔ یہی مومنین ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کی مخالفت کریں گے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی، اور نبیوں کے راستوں اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا۔ یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین ہم نے جن کو تم نے مومن سمجھا وہ مومن نہیں، بلکہ یہ وہ مومنین ہیں جو نبی کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ آج مولوی اس مومنین کا معنی اپنے مولویوں کو شمار کراتا، ہر فرقے کا مولوی اپنے اپنے مولویوں کو شمار کراتا ہے کہ سنو مومنوں کا راستہ، مومنوں کے راستہ سے مطلب تقلید کرو، تقلید، مومنوں کے راستے پہ چلو۔ تو جب مومنوں کے راستے پہ چلو تو تقلید ہوئی نا۔ ہم نے کہا واہ پیارے، تم نے جس کو مومن سمجھا اس کی کتاب، اس کا عقیدہ تو مشرک بتلا رہا ہے کہ یہ مشرک تھا۔ ہمارے ہندوستان میں جو کتابیں جو پڑھتے ہیں ہم ان فرقے والوں کو، جماعتوں کی، اس کے اندر تو شرک بھرا پڑا ہوا، یہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مومنین تو وہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میرے امت کے لوگوں تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، اور اسی طرح میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم ہے۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، ان کو اپنے داڑھوں سے پکڑ کے رکھو، مضبوطی کے ساتھ رکھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار بچو دین اسلام میں نئی باتوں کے پیدا کرنے سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات جو پیدا دین میں کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، وہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر ضلالت جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ اس لیے بدعتیں نہ ایجاد کرو بلکہ سنت کو لازم پکڑو۔ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، ابتدا بدعت نہ گڑھو، نہ بدعتوں کے اوپر عمل کرو۔ ایمان کی بدعتیں ہوں، عقیدے کی بدعتیں ہوں، اعمال کی بدعتیں ہوں، اخلاق کی بدعتیں ہوں، کھانے کی بدعتیں ہوں، سونے، یہ تمام کی بدعتوں سے پرہیز کرو، نبی کی سنتوں کو فالو کرو، لازم کرو۔ تو مومنین وہ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کے راستے پہ چلو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلو۔ یہاں ایک اصول اور آپ کو میں بتلاتا چلوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اور کائنات میں کوئی کسی کا بھی فرمان نبی کے علاوہ اس کے مخالف ہے تو بتاؤ اس کی بات لی جائے گی یا نبی کی بات لی جائے گی؟ نبی کی بات لی جائے گی۔ یہ اصول ہے اہل السنہ والجماعہ ہمارا۔ اہل السنہ والجماعہ سے مراد اہل الحدیث، یہ نہیں یہ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر کے شرک اور بدعت لوگوں کے اندر پھیلانے والے، یہ بدعتی ہیں، یہ اہل سنت نہیں ہیں، اہل بدعت۔ یہ بات یاد رکھیں۔
ہمارے بہت سارے بھولے بھالے کہہ دیتے ہیں کس کی مسجد؟ کہتے ہیں اہل سنت کی. تو ہم نے کہا تم کون ہو؟ اہل بدعت ہو. تو سنت کا الٹا تو بدعت ہی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ اصل میں اپنے آپ کو اہل سنت. تو کیوں کہتے ہو اہل سنت؟ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. اہل سنت تو وہ ہیں جو سنتوں کو فالو کرتے ہیں. پختہ خبر بنانا نبی کی سنت نہیں ہے. بھنگڑے ڈالنا نبی کی سنت نہیں ہے. شدہ بنانا نبی کی سنت نہیں ہے. 11ویں 12ویں کے مرغے ذبح کروانا نبی کی سنت نہیں ہے. یا غوث یا المدد کے نعرے لگانا نبی کی سنت نہیں ہے. سنت ہے یہ؟ پھر یہ اہل سنت کیسے ہوگا؟ اہل مانے والے، سنت مانے نبی کا طریقہ. سنت والے واہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ہم